اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آج جس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق بھی ماہ رمضان کی کسی نہ کسی حوالے سے بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے بھی ٹیلی ویژن پر آنے والے دینی پروگرامز کو دیکھا ہوگا، اور ویسے بھی جو علماء اہل سنت کا بار بار بیان مختلف جگہوں پر ہوتا رہتا ہے تو ہمارے کانوں تک وہ آوازیں پہنچتے رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے اہل سنت افراد سے جو ہمارا رابطہ رہتا ہے ان کی باتوں میں بھی یہ والی بات آ جاتی ہے. وہ بات جو بار بار بیان کی جا رہی ہے میڈیا سے وہ یہ ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں یا شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے یہ بلا وجہ کی بات اپنے مجالس کے اندر ممبروں سے اٹھا دی ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج یہ وہ شخصیات تھیں کہ جو اہل بیت کی دشمن تھے، جبکہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اصحاب رسول میں اور اہل بیت کرام میں بہت زیادہ دوستیاں نظر آتی ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو یہ جو تصور قائم کیا گیا ہے اہل تشیع کی جانب سے کہ صحابہ نے یا تابعین نے یا بعد والوں نے یا امت نے یا مسلمانوں نے اہل بیت کا حق نہیں دیا، ان کے حق پر غصب کر لیا، ان کے حق پر قبضہ کر لیا اور ان کی خلافت کو چھین لیا، ان پر ظلم کیا، انہیں قتل کیا، ان سے جنگیں کی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ بعد کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. حقیقت میں زمانہ رسول میں تو ان میں دوستیاں پائی جاتی تھیں. تو یہ جو کانسیپٹ لایا جا رہا ہے، اور حتیٰ کبھی کبھار ہماری بھی طرف سے جو افراد ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہاں ان میں تو دوستیاں تھی اور ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اماں جان کہا کرتے تھے اور نانی جان کہا کرتے تھے. تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں اہل بیت کرام علیہ السلام کے حق کو جو غصب کیا گیا ہے وہ ہم اہل تشیع نے 1000 سال پہلے 1000 سال بعد اس بات کو ممبروں سے اور مجالس سے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ خود زمانے رسول کے اندر یہ بات موجود تھی. اور اہل سنت کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کہیں نہ کہیں اختلاف، انتشار اور جھگڑا اور جنگیں موجود تھی. کچھ مثالیں تو بہت زیادہ واضح ہیں اور اس کے بارے میں تو یعنی کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑی مثال تو خود بنت رسول علیہ السلام کی شہادت ہے. کہ وہ کیسے شہید ہو گئیں اور 18 برس کی عمر میں کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یا اگر ان کے بقول 28 برس کی عمر میں بھی وفات ہوئی ہے تو کیسے ہو گئی. اور خود ان کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آل رسول میں اور صحابہ رسول میں دوستیاں تھیں یا دشمنیاں تھیں. 3 مقامات پر صحیح بخاری کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے اہل سنت کے نظر میں. یعنی وہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد جو سب سے مستند کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے.
ٹھیک ہے ہمارا کتاب کافی کے بارے میں یہ نظریہ ہے، لیکن اب یہ نہیں کہتے کہ ساری کی ساری روایتیں جو کتاب کافی میں ذکر ہوئی ہیں صحیح سند ہیں، صحیح دلالہ ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر ضعیف حدیثیں بھی آئی ہوں اور ہم کافی کی روایتوں کے اوپر اعتراض کیا اور کہیں کہ نہیں ان روایتوں کو ہم نہیں مانتے، لیکن صحیح بخاری کی حدیثوں کے بارے میں تقریباً ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے سب صحیح ہے، اسی لیے اس کا پوری کتاب کا نام رکھ دیا گیا صحیح بخاری، کہ یہ امام بخاری کی صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اور اس کے بعد داستانیں موجود ہیں کہ امام بخاری نے کوئی روایت اس کتاب میں ذکر نہیں کی مگر یہ کہ اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر استخارہ کیا، پھر دیکھا کہ استخارے میں اگر یہ روایت کے بارے میں صحیح آیا ہے تو اس کو ذکر کیا ہے، اگر استخارے کے اندر باطل آیا ہے یا غلط آیا ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا۔ اس قدر انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس موضوع کے تحت 3 حدیثیں آئی ہیں جو صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں۔ ایک جگہ پر یہ ذکر ہے کہ جب فدق کا معاملہ طے ہو گیا اور جو واقعہ تھا وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد خلفاء نے اور شیخین نے بی بی کا حق نہیں دیا تو پھر کیا ہوا؟ اب جملے ہیں بخاری کے، فرماتے ہیں فغضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت۔ کہتے ہیں کہ پھر سیدہ کائنات غضبناک ہو گئی اور یہ ان کا نارضایتی اور ناراضگی باقی رہی خلیفہ اول سے یہاں تک کہ شہزادی کی وفات باقی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات جناب سیدہ کے اندر تو خلیفہ اور شیخین راضی نہیں کر سکے بنت رسول کو، اور بنت رسول ناراضگی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روایت دوسری جگہ پر تقریباً یہی جملے ہیں۔ اچھا یہ جو اب میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک قال فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت، کہ جو فدق کا معاملہ تھا جب وہ واقعہ پیش آ گیا تو سیدہ کائنات خلیفہ اول کے ساتھ غضبناک رہیں اور ناراض رہیں اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا۔ فلم تکلمہ، انہوں نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی، تو جس سے بنت رسول بات کرنا گوار نہ سمجھے۔ حتی توفیت، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کی وفات ہو گئی۔ اب یہ وفات کا لفظ یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وفات ہو گئی، تو اتنا تو طے ہو گیا کہ جب تک بی بی زندہ رہی ان سے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، غضبناک رہی ان سے، تو کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں دوستیاں تھیں؟ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت جو صحیح بخاری کے اندر پھر ذکر ہوتی ہے، فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، یہاں پر لفظ ماتت استعمال ہوا ہے یعنی موت آ گئی۔ باقی جگہوں پر وفات کا لفظ استعمال کیا ہے، اس جگہ پر ماتت یعنی یہاں تک کہ انتقال فرما گئی۔ فحجرتہ فاطمہ، سیدہ کائنات ان سے غضبناک رہیں، فلم تکلمہ، اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مسلسل صحیح بخاری کے ساتھ میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں روایتیں، ورنہ صحیح بخاری کے جو استاد ہیں ابن ابی شیبہ، انہوں نے کتاب المصنف میں جو روایتیں لکھی اس میں تو پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کیسے انہوں نے غضبناک کیا ہے ان کو، کیسے بی بی کو ناراض کیا ہے، دروازہ جلایا ہے، دروازہ گرایا ہے، کیسے ستم کیا ہے ان کے اوپر، تب جا کر یہ غضبناک کی کیفیت اور بی بی کی جو ناراضگی کی کیفیت ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں تو دوستیاں تھیں، بالخصوص اس قسم کے افراد کے اندر اور اہل بیت کے اندر تو دوستیاں تھیں۔ دیکھیں اگر ہمیں صحیح منطقی نظر سے دیکھنا ہے اور تاریخی مسائل کو حل کرنا ہے کہ دیکھیں تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اس کے بعد جناب سیدہ صحابہ سے یا بالخصوص ان افراد سے غضبناک رہی ہیں، اور پھر اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے۔ اگر ہمیں تاریخی مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے تو پھر ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ تاریخ کو تبدیل کر دیں، تاریخی حقائق کو ہم بدل دیں، اور جو تاریخ سے نتائج نکلتے ہیں ان کو ہم تبدیل کر دیں، بلکہ جو عقیدہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس عقیدے کو بدلنا پڑے گا۔ تاریخ کو ہم نہیں بدل سکتے، جو تاریخ میں واقع آ گیا ہے، جو طے شدہ چیزیں ہیں اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، جس کو بدل سکتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا سوچنا ہے،
وہ ہمارا نظریہ ہے، اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی ریاضی کا سوال آتا ہے ہمارے سامنے اور ہم نے ایک فارمولا لگایا، اس فارمولا لگانے کے بعد وہ نتیجہ صحیح نہیں نکلا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سوال غلط ہے. سوال تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، ہمیں فارمولا صحیح لگانا پڑے گا، ہمیں اپنی ایکویشن صحیح لگانی پڑے گی تاکہ آنسر صحیح آئے. تو جو فارمولا لگانا ہے وہ فارمولا اس جگہ پر صحیح اپلائی کرنا پڑے گا، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ کے اندر مسائل آئے ہیں وہ اس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت اور تھے، صحابہ کرام اور تھے. ہاں بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے فضائل بھی پیغمبر نے بیان کیے ہیں، جیسے بار بار حتیٰ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کے اندر ان روایتوں کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ اہل سنت کتابوں کے اندر بہت زیادہ ذکر ہوئی ہے. حتیٰ ہم نے خود یہ سنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے کہ پیغمبر اکرم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں جو جنتی ہوں گے. کون سے 4 افراد؟ علی مرتضیٰ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد ابن اسود. یہ 4 افراد وہ ہیں جو جنتی ہوں گے. یعنی ہم بھی 4 کو مانتے ہیں، ایسے نہیں کہ 4 کو نہیں مانتے، ہم بھی 4 کو مانتے ہیں، لیکن شرط یہ جس میں پہلا علی ہو اور آخری مقداد ہو. ان 4 کو ہم بھی مانتے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر کچھ اور نام بھی آئے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ پر آیا کہ 4 افراد جنتی ہیں. بعض جگہوں پر یہ بھی روایتیں آئی ہیں کہ 4 افراد وہ ہیں کہ جن کا جنت انتظار کر رہی ہے. ان 4 افراد میں اب ناموں کے اندر بھی جو کچھ مختلف جگہوں پر اور نام آئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ علی مرتضیٰ، سلمان فارسی، پھر بلال حبشی اور عمار یاسر. تو بلال حبشی کا بھی ہماری نظر میں وہی احترام ہے جو صحابہ کرام کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے عمار یاسر کا احترام ہے، سلمان فارسی کا احترام ہے، ابو ذر غفاری کا احترام ہے، جناب مقداد کا احترام ہے، جناب حذیفہ یمانی کا احترام ہے اور بہت سارے دیگر صحابہ سب کا احترام ہے. لیکن وہ افراد کے جنہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے، وہ افراد کے جن کے بارے میں پیغمبر تاکید کر کے گئے تھے کہ ان کا تمہیں خیال رکھنا ہے، انہیں غضبناک نہیں کرنا، اور انہی کو غضبناک کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے احترام رسول نہیں رکھا، احترام میں حدیث رسول کو پامال کیا ہے، تو پھر ہم ان کا احترام کیسے کر سکتے ہیں کہ جو پامال کرنے والے ہوں سنت رسول کو اور حدیث رسول کو. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جملہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی ملتا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. یہ پورے جملے وہ ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. کیا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها، اور جس نے سیدہ کائنات کو غضبناک کیا، اغضبنی، اس نے مجھے غضبناک کیا. تو جناب سیدہ کو غضبناک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے رسول خدا کو غضبناک کر دیا ہے پھر وہ رسول کا کلمہ پڑھ کے کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ رسول کا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی موجود ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی ہے یا اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی اور اذیت دی ہے، اس کے رسول کو غضبناک کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو ہمارے جتنے عقیدے ہیں وہ قرآن کریم کے اور تاریخ کے حقائق سے بالکل قریب ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اور تاریخ میں جو باتیں موجود ہیں ان سب کو حل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو پیش کریں. اور ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم نے حل نہ کیا ہو. کوئی اعتقادی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں اب تک موجود ہو اور ہم کہیں کہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم درست ہو. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے مسائل کو حل کرنے کے بعد پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت کرام علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے، کہ اگر لوگ ہماری آل کو یا اہل بیت کو یا بنت رسول کو غضبناک کرنے والے ہیں تو وہ ہمیں غضبناک کرنے والے ہیں، اور جو ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کو غضبناک کرنے والا ہو وہ جنت میں تو نہیں جائے گا. تو یہ ہمارا جو نظریہ بنا ہے وہ احادیث رسول، قرآن کریم کی آیت اور تاریخ کو دیکھتے ہوئے بنا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت بڑی سی مثال اور بہت بڑی سی بات یہ ہے کہ واقع کربلا کے اندر ایک طرف اہل بیت ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ یا تابعین نظر آتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اہل بیت جہاں پر موجود ہیں وہاں پر کوئی صحابی نہ ہو.
وہاں پر بھی صحابی ہیں، اور ہم انہی صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں قربان کی ہے دین رسول پر اور اہل بیت رسول پر. لیکن وہ کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، یہاں تک کہ نواز رسول کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کی لاش کو پامال کر دیا، ان کی تلوار کو چھین لیا، ان کی زرہ کو چھین لیا، ان کے لباس کو اتار دیا، ان کے امامے کو چھین لیا، حتیٰ ان کی انگلیاں کاٹ دی، ان کی گردن کاٹ دی، کیا پھر ان کا احترام کیا جائے؟ کہ جن کو رسول اکرم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. کیسے ممکن ہے کہ پھر ان افراد کا کہ جو زمانہ رسول میں صحیح موجود تھے لیکن انہوں نے دین رسول کا خیال نہیں رکھا، ان کا احترام کیا سکے؟ اور آپ محسوس کریں کہ واقع کربلا میں جو یزیدی لشکر کے اندر افراد موجود ہیں وہ کون ہیں؟ عمر ابن سعد. یہ کون ہے؟ جس کا باپ سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، تو ان کا بیٹا عمر یہ کربلا کے واقعے میں مولا حسین کے مقابلے پر ہے. اسی طریقے سے حسین بن نمیر، اس کا باپ بھی صحابی رسول میں سے، لیکن وہ مولا کے قاتلوں میں، حتیٰ جو ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین کے سر اقدس کو جو ذبح کیا ہے وہ شمر ملون نے کیا تھا، تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حسین ابن نمیر نے کیا تھا کام، بعض روایتیں کہتی ہیں سنان ابن انس نے کیا تھا. اور اس طریقے سے بھی علماء نے اس بات کو حل کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ان تینوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے کام کیا ہو. تو جنہوں نے حرمت رسول کا خیال نہیں رکھا ہے، کیسے ممکن ہے؟ ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی تو دوستیاں تھیں. یعنی آپ ہماری بات چھوڑ دیجئے، آپ نے تو تاریخ کو ہی تبدیل کر دیا کہ وہ جو ذبح کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں میرا دوست تھا کہ جو ذبح کرنے والا تھا. آپ ہمارے عقائد کو چھوڑ دیجئے، آپ خود اپنی بات کیجئے کہ آپ تاریخ کو کیا اس طریقے سے بیان کریں گے کہ وہ جنہوں نے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، ان میں آپس میں بہت محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں، ایک دوسرے کو بہت اچھے لقب سے پکارا کرتے تھے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالیں اور بیان کروں کہ جس کے بعد یہ ظاہر ہو کہ یہ جو بغض اہل بیت ہے یا بغض علی ابن ابی طالب ہے، یہ خود زمانے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ہے. ایک آیت نازل ہوتی ہے جو دو مقامات پر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ان باتوں کو لکھتے ہیں کہ جنہیں وہ انجام دے چکے ہیں، اور ان باتوں کو بھی لکھتے ہیں کہ جنہیں انہوں نے انجام تو پہلے دیا تھا لیکن اس کے آثار ابھی تک باقی ہیں. کسی نے مسجد تعمیر کروا دی، کسی نے مدرسہ تعمیر کروا دیا، کسی نے کالج کی تعمیر کروایا، کسی نے اسکول تعمیر کروایا، کسی نے درخت لگا دیا، کسی نے سبیل لگا دی، کسی نے کنواں کھود دیا. کوئی بھی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے آثار باقی ہیں، اس سے لوگ ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. لیکن چونکہ آثار باقی ہیں لہٰذا وہ آثار کو بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بری اولاد چھوڑ کر گیا ہے، فتنہ فساد چھوڑ کر گیا ہے، برائیاں چھوڑ کر گیا ہے، تو جو اب تک ان برائیوں پر عمل کر رہا ہے، اسی فتنے پر چل رہا ہے، اس کی جتنی بدکاریاں ہیں اس کا بھی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یہاں تک بات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور خدا نے ہر چیز کو محصور کر دیا ہے امام مبین کے اندر. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دو بزرگ، دو بڑی شخصیات کہ جو مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے بڑی شخصیات ہیں، پہلی اور دوسری شخصیت، وہ آئی نبی اکرم کی خدمت میں اور اس آیت کو لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں جو امام مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں عجیب روایت کا انداز ہے. جب ہم خدا وہ موقع دکھائے کہ جب زمانے کے امام کی خدمت میں ہم حاضر ہو سکیں، تو جب ہم نبی اکرم کی آل رسول کی خدمت میں جائیں گے تو ہم جب سوال کریں گے تو ایسا تو نہیں کہ سوال کریں گے بھی اور خود بھی جواب بھی دے رہے ہوں گے. سوال کریں گے، انتظار کریں گے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس سوال کا. لیکن یہ عجیب انداز ہے کہ دو بزرگ پہنچتے ہیں نبی اکرم کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس میں جو امام مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اور سوال کرنے کے بعد خود جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا اس سے مراد تورات ہے؟ اس سے مراد تورات ہے نا. یعنی ان کا دل یہ تھا کہ امام مبین سے مراد پیغمبر اکرم کہہ دیں کہ تورات ہے.
کہ خدا نے ساری چیز کا علم محصور کر دیا ہے تورات کے اندر. دل تو یہ چاہ رہا تھا. نبی اکرم نے شاہ فرمایا نہیں، اس سے مراد تورات نہیں ہے. عرض کرنے لگے پھر اس سے مراد انجیل ہوگا کہ انجیل میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا نہیں، انجیل بھی مراد نہیں ہے. عرض کرتے ہیں کہ پھر اس سے مراد قرآن کریم ہوگا، قرآن کریم میں سارا علم موجود ہے. اچھا، اس مقام پر نبی اکرم نے فرمایا نہیں، اس آیت میں امام مبین سے مراد قرآن کریم بھی نہیں ہے. اب جب یہ پریشان ہو گئے تو ان کی پریشانی کو حل کیا مولا متقیان کی تشریف آوری نے. اور مسجد میں یہ سوال و جواب کر رہے تھے. مسجد کے اندر مولا متقیان نے قدم رکھا اور جیسے نگاہ مصطفیٰ چہرے علی مرتضیٰ پر پڑی، فرمانے لگے ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک وتعالی فیہ علم کل شیء. یہی تو وہ امام ہے یہ وہ امام ہے کہ جس امام کے اندر خدا نے سارا علم دنیا کا محصور کر دیا ہے. اب جو تمہیں چاہیے وہ علی مرتضیٰ سے پوچھو. تمہیں علم دین چاہیے تو علی مرتضیٰ سے لو، علم دنیا چاہیے تو بھی علی مرتضیٰ سے لو، کیونکہ کائنات کا سارا علم محصور کیا ہے. تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر صرف دین نہیں ہے، دنیاوی مسائل بھی ہیں. اگر تمہیں دنیاوی مسائل کا حل چاہیے تو علی مرتضیٰ کے پاس آؤ، دینی مسائل کا حل چاہیے تو علی مرتضیٰ کے پاس آؤ. علم تفسیر جاننا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کے پاس آؤ، علم فقہ جاننا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کے پاس آؤ، علم حدیث جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، علم فلسفہ جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، علم عرفان جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، علم طب جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، علم ریاضی جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، علم نجوم جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، علم حیض جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ. دنیا اور آخرت کے اور زمین و آسمان کے اور مشرق و مغرب کے کوئی بھی علم ایسا ہے جو تم جاننا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آؤ. بلکہ اس سے بڑھ کر اگر تم اپنی نمازوں کے اندر آداب سیکھنا چاہتے ہو تو آداب نماز سکھائیں گے علی، آداب زکات سکھائیں گے علی، آداب جہاد سکھائیں گے علی، آداب انفاق سکھائیں گے علی، آداب شجاعت بتائیں گے علی، آداب سخاوت بتائیں گے علی، آداب سیاست سکھائیں گے علی، آداب خلافت سکھائیں گے علی. دنیا جہاں کے کوئی بھی مسئلے کو لے کر آنا چاہو تو علی کے دروازے پر آؤ، علی ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں. تو اس واقعے سے، اس روایت سے اتنا تو طے ہو گیا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہو جائے، علی کا نام نہ ہے. لیکن نبی اکرم نے بیان فرمایا کہ امام مبین سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات گرامی. اسی طرح کے ایک اور واقعہ، اب کتنے ہی واقعے ہیں، میں چند ایک نمونے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن سے ہماری بات کم از کم نکل جائے، جو ہم اب تک ممبروں سے مجالس سے سنتے آئے ہیں کہ غصب کیا ہے انہوں نے حق، ظلم ڈھایا ہے انہوں نے اہل بیت کے حق میں. یہ حقیقت ہے، کوئی اس کے اندر فلسفہ افسانہ نہیں ہے. ایک واقعہ جس کو صاحب ستہ کی کتابوں نے نقل کیا ہے، ظاہراً صحیح بخاری میں تو شاید اشارہ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر تھوڑی سی تفصیل موجود ہے، اور شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اہل سنت کتاب مناقب میں علامہ خوارزمی نے بھی لکھا ہے. یہ سارے اہل سنت حوالے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک دن نبی اکرم کی خدمت میں کوئی بہترین سا کھانا پیش کیا گیا، اور اس کھانے کے بارے میں بھی مختلف الفاظ ہیں. یعنی ویسے تو وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پرندے کا گوشت پیش کیا گیا، اور اگر اس کا شاید آج کے زمانے میں اور ہمارے بر صغیر کے کھانوں میں اگر اس کا شمار کریں اور اس کو ہم تشبیہ دیں تو اس کا شمار بریانی کے ساتھ ہوگا. تو وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں بہترین کھانا پیش کیا گیا. جیسے یہ کھانا آیا نبی اکرم نے دعا فرمائی. یہ دعا ذکر ہے. کیا دعا فرمائی؟ فرمانے لگے اللہم اعتنی بأحب خلقک الیک و الی یأکل معی من ھذا الطیر. پروردگارا بھیج دے اس کو جو تیرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور میرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ پرندہ کھاؤں.
تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاؤں. اب نبی اکرم کے خادم جن کا نام بھی ذکر ہوا ہے انس بن مالک, وہ موجود تھے. جیسے انہوں نے نبی اکرم کی دعا کی کہ محبوب ترین بندہ بھیج دے, خدا رسول اکرم نے یہ دعا کی ہے کہ خدا مجھے محبوب ترین آدمی بھیج دے, تو انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ کوئی میرے قوم کا, میرے قبیلے کا آدمی آ جائے اور وہ اس کو یہ لقب مل جائے کہ وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب رسول اور محبوب خدا بھی ہے. تو ابھی جب نبی اکرم کے جملے ختم ہوئے تھے دستک ہوئی, اور جیسے دروازے کو انس بن مالک نے کھولا تو کیا دیکھا, علی موجود ہیں. جیسے ہی مولا متقیان کو دیکھا, اب دیکھیں بغض علی کتنا موجود ہے, فوراً سے دروازہ بند کر دیا, دروازہ بند کر دیا. نبی اکرم نے پھر دعا کی, یہ دوبارہ سے دعا کی, اللہم اعتنی بأحب خلقک الیک و الی یأکلوا معی. اب میں جو روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جس جگہ سے, روضۃ الواعظین فتح نیشا پوری کی کتاب, اس کے اندر پھر یہاں پر جا کے جملہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے, یأکلوا معی من ھذا الطائر. پروردگارہ بھیج دے اس کو کہ جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے, تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں. پھر دستک ہوئی, پھر خادم رسول نے دروازہ کھولا, پھر علی مرتضیٰ موجود ہے, پھر دروازہ بند کر دیا. تیسری مرتبہ پھر نبی اکرم نے دعا کی کہ اللہم اعتنی بأحب خلقک الیک و الی یأکلوا معی من ھذا الطائر, کہ پروردگارہ بھیج دے اس کو جو تیرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے میرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے, تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. پھر دستک ہوئی, پھر علی مرتضیٰ تھے. اب جب وہ دروازہ بند کرنا چاہتا تھا ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا تھا, کہتا تھا رسول اللہ ان کا مشغول, یہ ان کا مشغول یا انی مشغول, کہ رسول اکرم ابھی مصروف ہیں, ابھی وقت نہیں ہے ان کے پاس, آپ بعد میں آئیے گا. جب تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا تو پھر مولا متقیان کو جلال آیا, کہا کیا رسول اکرم واقعا مصروف ہے؟ اور یہ جیسے علی مرتضیٰ کی آواز کے بلند ہونا تھا, فوراً سے رسول اکرم تک وہ آواز پہنچی. سوال کیا, اے انس یہ بتاؤ کون ہے دروازے پر؟ کہا علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب موجود ہیں. کہا پھر بیچتے نہیں کیوں نہیں ان کو؟ جب علی مرتضیٰ تشریف لائے, سوال کیا نبی اکرم نے علی سے کہ یہ بتائیے آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے؟ کہا میں دیر سے نہیں آیا, میں کئی مرتبہ آیا, لیکن ہر مرتبہ آپ کے خادم نے کہا کہ آپ مصروف ہیں, آپ مصروف ہیں, آپ مصروف ہیں, اس لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا. اب سنیے گا کہ روایت کا جملہ یہ ہے, نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی, اگر تم میری اس دعا کرنے کے باوجود دروازے میں نہیں داخل ہوتے اور میری خدمت میں نہیں آتے تو میں پھر یہ اشاروں میں دعا نہیں کرتا کہ اے خدا بھیج دے اس کو کہ جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے, بلکہ میں باقاعدہ نام لے کر یہ دعا کرتا ہے پروردگار بھیج دے علی مرتضیٰ کو. اور پھر جب مولا متقیان نے فرمایا کہ میں تو بار بار آیا لیکن آپ کے خادم نے کہا کہ آپ مصروف ہیں, تو پھر نبی اکرم نے خادم کو بلایا, کہا اے انس تم نے کیوں دروازہ نہیں کھولا اور کیوں اجازت نہیں دی علی مرتضیٰ کو؟ تو پھر اس وقت انس نے کہا کہ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تھی تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے قوم کا, کوئی میرے قبیلے کا آدمی آ جائے تاکہ وہ محبوب مصطفیٰ بھی بن جائے, محبوب خدا بھی بن جائے. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ہر مرتبہ علی آپ کے دعا کے بعد آتے ہیں, اور اس لیے میں دروازہ بند کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ مجھے علی مرتضیٰ کو بھیج دو میری خدمت میں, اور میں نے علی مرتضیٰ کو اجازت دی. اس واقعے سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کیسا رشتہ تھا علی مرتضیٰ میں اور باقی افراد میں اور باقی اصحاب میں. اگر محبت تھی, دوستیاں تھیں, تو پہلے ہی دروازہ کھول کے سب سے پہلے مولا کائنات کو آنے دینا چاہیے تھا. تو یہ دوسرا واقعہ ایسا ہے, دوسری مثال ایسی ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوستیاں ایسی نہیں تھی کہ جس کا آپ نے بیان کیا کہ یہ دونوں شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے, ایک دوسرے سے اس کے سامنے اٹھا بیٹھا کرتے تھے اور پیار محبت تھی. اس زمانے میں ہی چاہتے تھے کہ جو فضائل امیر المومنین ہے وہ فضائل ہمیں مل جائیں. اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے جو انہی جیسے افراد کے بارے میں آئی ہے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا لوگ اس بارے میں حسد کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو اور جن نعمتوں کو, جن فضائل کو اللہ نے بعض لوگوں کو عطا کیا ہے.
ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جنہیں اللہ نے عطا کی ہے اپنے فضل سے؟ تو کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں پروردگار عطا کرتا ہے، اور یہ صلاحیت چونکہ ان کے اندر موجود تھی، لہذا پروردگار نے مزید ان کو عہدے عطا کیے، مزید منصب عطا کیے۔ البتہ یہ آیت ہمارے آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی اور ہمارے بھائیوں بہنوں کے اندر یا ہمارے دوسرے سسرالی رشتہ دار ہوں، اپنے نسبی رشتہ دار ہوں، ان کے درمیان کسی کو مال زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو علم زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو شہرت دی ہے، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، تو حسد نہ کریں۔ پروردگار نے بعض لوگوں کے اوپر خاص فضل کیا ہے، اور عام طور پر ہم جیسے جو بندے خدا ہیں، پروردگار نے ہم میں سے بعض کو کچھ دیا ہے تو کچھ نہیں دیا ہے، اسی طریقے سے بعض کو کچھ دیا ہے تو کچھ نہیں دیا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے حسد کرنے سے ہم بھی پرہیز کریں، اور اس زمانے کے لیے بھی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کو پروردگار نے اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے، وہ حسد نہ کریں ان لوگوں سے کہ جن پر پروردگار نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، پروردگار کی خاطر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ دیکھیے گواہی جب دی جاتی ہے کسی قوم کے بارے میں تو اگر کوئی اچھی گواہی کی بات ہو اور اپنا آدمی ہو تب تو انسان بڑھ چڑھ کر گواہی دیتا ہے، لیکن کوئی دوسرا ہو اور غیر ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا اس آیت کو محسوس کیجئے گا اہل بیت کے تناظر میں، کیا اہل بیت کے فضائل کو اگر تم دیکھ رہے ہو تو فضائل کو بیان کرو، گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا دے۔ اعدلوا، عدل کے راستے پر رہو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ سے قریب ہے۔ تو انسان انصاف سے کام لے، جہاں پر فضائل موجود ہیں اس کو فضائل کو بیان کرے۔ اور یہ بھی آپ نے حالیہ جو کلپس آئی ہیں اس کے اندر سنا ہوگا کہ بعض اہل سنت علماء کی زبان سے خود اعترافی جملہ نکلا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے حق میں ناانصافی کی ہے، جو فضائل کا ان کا حق بنتا تھا وہ ہم نے ممبروں سے بیان نہیں کیا ہے۔ تو خود وہ تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ اہل بیت کا جو حق تھا اور منصب تھا اس کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے، ہم نے عدل سے کام نہیں لیا ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا دے، لہذا عدل سے کام لو۔ اور پھر قرآن کریم نے ویسے تو بے شمار بہت ساری آیتیں جس میں یہ پیغام دیا ہے۔ ایک اور واضح سی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام میں بھی آپ کی خدمت بیان کیا، اس کا بھی ترجمہ آپ کی خدمت بیان کر دیتا ہوں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ایسے مخلوط نہ کر دو کہ پتہ نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ دونوں ایک ہی تھے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، پوشیدہ نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے۔ کتنی واضح سی آیت ہے کہ جس سے ابھی ہمارے حالیہ واقعات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہو کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور ایسے ملا کر پیش نہ کرو عوام الناس کے سامنے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حق کون تھے اور باطل کون تھے۔ واضح کرو تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو، اور جبکہ تم بھی جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا، ویسے تو پھر اور بہت سارے واقعات ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے۔ جب جب مقابلہ ہو رہا ہے مولا متقیان کے سامنے، وہ افراد ہیں کہ جو مسلمان تھے اور زمانے رسول کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے مولا متقیان کے ساتھ۔ اور پھر اہل سنت نظریہ بھی یہ ہے جو اب بڑے بڑے یہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی بیان کیا اپنی زبان سے کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ان ساری جنگوں میں جو جو علی کے مقابلے پر آیا ہے وہ باطل تھا اور علی مرتضی حق پر تھے۔ لیکن پھر ان کا بعد کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن ہاں انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے معافی مانگ لی، ان کی دوستیاں ہو گئی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اچھا، ایک واقعہ بھی اتفاق سے ہمارے ذہن میں آیا۔ شیخ مفید جب جوان تھے تو ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین کی خدمت میں آئے، اور وہ اہل سنت عالم دین مغرور متکبر بھی تھے، اپنے علم کا انہیں غرور تھا،
اور شیخ بھی تھے, بوڑھے تھے. شیخ مفید جب تشریف لائے تو اس عالم نے کہا کہ بچہ کون آ گیا ہمارے سامنے, کیا ان کے کوئی سوالات ہیں, ان کے سوالات کے آپ جوابات دیجیے. شیخ مفید نے اس کو سوال کیا کہ دیکھیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مولا متقیان کو نبی اکرم نے غدیر کے میدان میں مولا بنایا تھا اور امام بنا کر گئے تھے. فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا آپ اس روایت کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہاں یہ روایت تو ہے, لیکن اب روایت کا کیا بھروسہ, ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. ہم تو تاریخ کو مانتے ہیں کہ تاریخ میں کیا آیا تھا, کیونکہ تاریخ میں جو آیا ہوتا ہے وہ محفوظ چیز ہوتی ہے اور پوری زندگیاں اس کے اوپر قائم ہوئی ہوتی ہیں اور پوری قومیں اس کے اوپر قائم ہوئی ہوتی ہیں. تو تاریخ میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم کے بعد خلیفہ اول آ گئے تھے, خلیفہ ثانی آئے تھے, خلیفہ ثالث آئے تھے, پھر مولا کائنات آئے تھے. تو جو ترتیب تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے ہمیں اسی ترتیب کے مطابق امام ماننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ روایت کو نہیں مانتے, تاریخ کو مانتے ہیں, یہ آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیے تاریخ ہی کے اندر یہ آیا ہے کہ بہت سارے تھے کہ جو علی کے مقابلے پر آئے تھے. یہ تاریخ ہے کہ کئی سارے تھے کہ جنہوں نے جنگیں کی ہیں علی سے. جنگ صفین تاریخ کا حصہ ہے, جنگ جمل تاریخ کا حصہ ہے, جنگ نہروان تاریخ کا حصہ ہے. مجھے بتائیے آپ اس موقع پر کس کو صحیح مانتے, کس کو غلط؟ کہا کہ جو علی کے مقابلے پر آیا غلط تھا, وہ خلیفہ وقت تھے, جو آیا وہ غلط تھا. لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. فوراً سے شیخ مفید نے کہا دیکھیں جو توبہ کی تھی وہ روایت ہے, وہ روایت ہے. اور روایت کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, لیکن تاریخ یہ کہتی تھی انہوں نے جنگیں کی ہیں. تو اگر آپ کا یہی قانون ہے کہ آپ تاریخ کو مانتے ہیں, روایت کو نہیں مانتے ہیں, تو پھر یہاں پر بھی تاریخ کو مانیے کہ جو علی کے مقابلے پر آیا وہ سب باطل تھے, اور پھر ان کی توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ روایت کا حصہ ہے, اسے ہم نہیں مانتے. تو یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ مولا کائنات کے مقابلے پر آئے ہیں, اور یہ وہ افراد تھے کہ جو زمانے رسول میں کلمہ پڑھنے والے تھے, مسلمان تھے, صحابہ رسول تھے, اور یہ آئے ہیں مقابلے پر. اب اس میں سے یہ اس کا مطلب یہ جنگ اگر ہو رہی ہے تو کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا, کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. باقاعدہ گردن اوڑھ رہی ہیں, خون بہہ رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لاشیں موجود ہیں, اور لاشیں صرف نہیں ہیں, گھرانے تباہ برباد ہو گئے, کتنی خواتین بیوہ ہو گئی, کتنے بچے یتیم ہو گئے. تو جنگ اگر ہو رہی ہے, آپ فرض کیجئے جو آج کل کے ماحول کے اندر جو عراق کی جنگ ہوئی ہے, افغانستان کی جنگ ہوئی ہے, اب یمن کے اندر حالات خراب ہیں, شام کے اندر حالات خراب ہیں, تو ایسے تو نہیں کہ پھول پھینکے جا رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, خون بہ رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, کتنوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, کتنے گھر اجڑ گئے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں جب لڑنے کے لیے آئے ہیں, اور جو ایک دوسرے کو کافر سمجھ کر اور واجب القتل سمجھ کر لڑنے کے لیے آئے ہیں, اگر اس جنگ کے اندر مولا کائنات شہید ہو جاتے تو کیا پھر آپ یہی کہتے کہ وہ تو صحابہ تھے, وہ تو ازواج تھیں, لہذا وہ بھی ٹھیک تھے, یہ بھی ٹھیک تھے. قتل ہو گئے مولا کائنات اگر ہو جاتے, جو ان کا ارادہ تو یہی تھا, ظاہر سی بات ہے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. تو اگر مولا متقیان خلیفہ چہارم, جو آپ کی نظر میں خلیفہ چہارم ہے, اگر وہ شہید ہو جاتے اور قتل کرنے والے یہ افراد ہوتے, تو پھر بھی انہیں سلام پیش کیا جا رہا ہوتا, یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ ان کے اندر دوستیاں موجود ہیں, یہ محبت تھی ان کے اندر. بہت واضح سی بات ہے کہ کوئی دوستی نہیں تھی, ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے تھے, ایک دوسرے پر کیا صحابہ اور وہ افراد, صحابہ بھی نہیں, وہ افراد جو اپنے آپ کو صحابہ کہلواتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے, انہوں نے ظلم کیا ہے اہل بیت پر. ایک اور چھوٹی سی روایت بیان کروں اور پھر میں بات کو آگے بڑھا دوں, اب کافی اس موضوع پر گفتگو ہو گئی. جنگ نہروان جب ہوئی ہے تو جنگ نہروان کا بھی بہت سارے اس کے اندر واقعات اور مولا کائنات کی زندگی کے تو ایک ایک حصے کے اندر کئی سارے پیغامات ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں. جنگ نہروان کا بھی آغاز ہو رہا تھا, سامنے لشکر موجود ہے, لشکر کی تعداد 12,000 تھی. مولا متقیان نے کہا کہ اب جنگ تو شروع ہوگی, یہ خلیفہ وقت کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, جنگ کا آغاز کیا جائے. لیکن دیکھیں مولا متقیان کا اخلاق کیا تھا, وہی اخلاق ہے جو نبی اکرم کا اخلاق تھا, کہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بے گناہ مارا نہ جائے, بلا وجہ کوئی قتل نہ ہو. جس کو ہم مارنے کے لیے جا رہے ہیں, جس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, واقعی وہ ایسا ضدی شخص ہے کہ جو ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے. اسے معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہمارے سارے فضائل جانتا ہے, لیکن پھر بھی ضد پر
موجود ہے اور نہیں ماننے کے لیے تیار ہے اس کو ہم صرف ماریں. ایسا نہ ہو کہ جو لا علمی میں آ گیا ہے, جہالت میں آ گیا ہے, کسی وجہ سے آ گیا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے مقابلے پر اور اس طریقے سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا, وہ بھی مارا جائے. نبی اکرم جس طریقے سے جنگ کے اندر اخلاق کی رعایت کیا کرتے تھے, اسی طریقے سے مولا کائنات نے بھی اخلاق کی رعایت کی. 12,000 کا لشکر موجود تھا. مولا نے کہا کہ پہلے میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ تم کس کے مقابلے پر کھڑے ہو, اور انہیں احادیث رسول یاد دلاؤں کہ دیکھو رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا, اور اس جنگ کو یاد دلاؤں کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا یہ جنگ ہوگی, اور جو علی کے مقابلے پر ہوگا وہ باطل پر ہوگا, جو مارا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. مولا کائنات نے ان کی خدمت میں آ کر خطبہ بیان کیا, اور جو پورا خطبہ بیان کیا ہے اور اپنے فضائل کو بیان کیا ہے, نبی اکرم کی احادیث کو بیان کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 12,000 میں سے 4,000 نے کہا کہ ہم علی سے جنگ نہیں لڑ سکتے, اور انہوں نے خوارج کے لشکر کو چھوڑ دیا. مولا متقیان نے جب یہ حالت دیکھی, پھر دوبارہ سے کھڑے ہوئے, پھر خطبہ بیان کیا, پھر اپنے فضائل کو بیان کیا, اور ان باتوں کو بیان کیا کہ مزید وقت مل گیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی پر اثر ہو اور وہ پھر ہم سے جنگ سے دور ہو جائے اور اس طریقے سے راہ ہدایت پر آ جائے. جب پھر دوبارہ سے خطبہ بیان کیا, روایت کہتی ہے پھر تقریباً 4,000 لوگ وہ تھے کہ جو الگ ہو گئے, کہ ہم علی سے نہیں لڑ سکتے. تیسری مرتبہ پھر خطبہ بیان کیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ مزید اور افراد ایسے ہوں کہ جو جہنم سے نکل آئے, جنت کے راستے کی طرف آ جائیں, کم از کم ہم سے جنگ نہ کریں, نہ اس طرف جائیں نہ اس طرف آئیں. پھر خطبہ بیان کیا, پھر اپنے فضائل کو بیان کیا, لیکن اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس لشکر سے نکلا. اب وہ لشکر تیار رہا کہ اب ہمیں لڑنا ہے مولا کائنات کے خلاف. اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو مولا کائنات نے پہلے اشارہ فرما دیا کہ ہم میں سے 10 سے بھی کم افراد ہوں گے کہ جو مارے جائیں گے, اور تمہارے 10 سے بھی کم افراد وہ ہوں گے جو زندہ رہیں گے. اور جو مولا کائنات نے بیان فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو یہ 4,000 کا 4,000 لشکر واصل جہنم ہوا, سوائے 10 سے کم افراد کے. اور مولا کائنات کے لشکر میں سب کے سب کامیاب ہوئے اور سب کے سب زندہ رہے, سوائے 10 سے کم افراد کے. یعنی 8-9 افراد وہ تھے کہ جو شہید ہوئے ہیں, باقی سب زندہ رہے اور کامیاب ہوئے. اور سامنے کے لشکر میں صرف 7 اور 8 افراد وہ تھے کہ جو زندہ رہے, باقی سب واصل جہنم ہوئے. جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اس جنگ کی اطلاع مدینے میں چھوٹی اماں تک پہنچی, اور جب بی بی تک یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگ میں کیا ہوا بتاؤ. بتایا گیا کہ یہ ہوا, وہ مارا گیا, وہ مارا گیا, اور مولا کائنات کے لشکر میں صرف 10 سے کم افراد وہ تھے کہ جو شہید ہوئے, باقی سب زندہ رہے اور علی مرتضیٰ کامیاب ہو گئے. اس وقت بی بی نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ فلاں شخص کو کس نے مارا. اس شخص کا نام روایتوں میں 2 انداز سے آیا ہے, اور یہ بات وہ ہے کہ جو شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید بیان کر رہے ہیں اہل سنت عالم دین. اچھا, یہ شرح نہج البلاغہ وہ ہے کہ جو وہابیوں کا جو سافٹ ویئر ہے المکتبۃ الشاملہ, اس سافٹ ویئر کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے, یعنی اس کتاب کو وہ بھی مانتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ شرح نہج البلاغہ تو موجود ہے لیکن نہج البلاغہ موجود نہیں ہے. یعنی نہج البلاغہ انہوں نے نہیں رکھی اپنے سافٹ ویئر کے اندر, 16,000 کتابیں رکھی ہیں, سائے ستہ رکھی ہیں, سائے ستہ کی شروحات رکھی ہیں, ساری چیزیں رکھی ہیں. نہج البلاغہ جو خود ان کے چوتھے خلیفہ کا کلام ہے وہ نہیں رکھا, لیکن جو اپنے اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے وہ رکھی ہے شرح نہج البلاغہ کے نام سے. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ مخدج یا دوسرا نام ذوالصدیہ, زال اور فے سے ذوالصدیہ, مخدج یا ذوالصدیہ, سوال کیا کہ اسے کس نے مارا. بتایا کہ علی مرتضیٰ نے مارا. کہا کیا بات ہے, علی مرتضیٰ نے مارا ہے. کہا جی علی مرتضیٰ نے مارا. کہا عجیب بات ہے, مجھے تو عمر ابن عاص نے کہا کہ اس نے مارا ہے. کہا نہیں, عمر ابن عاص تو موجود ہی نہیں تھا. مولا متقیان نے, امیر المومنین نے, علی ابن ابی طالب نے اسے واصل جہنم کیا, مخدج یا ذوالصدیہ, اسے واصل جہنم کیا. کیا عجیب بات ہے. جب یہ ایسی حالت دیکھی بی بی کی, بی بی نے ایک سوال اور کیا کہ کیا تمہاری اس بات پر کوئی گواہ بھی موجود ہے. گواہوں کو لے کر آئے.
بہت ساری تعداد میں گواہ آگے کہا ہم سب نے دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ علی مرتضیٰ نے اسے باطل جہنم کیا. ان کا افسوس اور بڑھنے لگا. جب ان کا افسوس بڑھنے لگا تو ان کی تشویش بڑھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے. سوال کیا کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں کوئی رسول اکرم کی حدیث سنی تھی؟ اب بی بی مجبور ہو گئی جواب دینے پر. تو بی بی نے ایک حدیث سنائی. لیکن اب تک یہ بات چھپا کر رکھی تھی. جب اصرار بڑھا کہ آپ نے کیا کچھ سنا تھا نبی سے اس واقعے کے بارے میں، تو کہا کہ ہاں مجھے نبی اکرم نے بتایا تھا کہ مخدج یہ وہ شخص ہوگا جو بدترین انسان ہوگا اپنے زمانے کا، اور اسے وہ مارے گا جو اپنے زمانے کا بہترین انسان ہوگا. اور اسے وہ مارے گا جو حق پر ہوگا، اسے وہ مارے گا جو محبوب خدا اور محبوب رسول خدا ہوگا. تو کتنے فضائل تھے کہ جن کو چھپایا گیا ہے، اور چھپانے والے کون تھے. اور پھر اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں دوستیاں موجود تھی. تو اب اتنی